تمہارے لیے جب سب در بند ہو جاتے ہیں تو تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو اور مدد کے اسباب ڈھونڈ رہے ہوتے ہو۔ تو اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں جس کی اللہ خود مدد فرماتا ہے تو سنو۔ جب کوئی انسان اپنی زندگی کی تلخیوں اور پریشانیوں کے باوجود اپنے رب کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے تو بوڑھے سے بوڑھے حالات میں بھی خوشنودی تمہارا مقدر بن جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اللہ اس کے حق میں جو فیصلہ بھی کرتا ہے وہ اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے۔ مصیبت پڑے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ خوشی میسر آئے تو شکر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ یہ بات مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھو کہ حالات جتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ کی امید کا چراغ ان لوگوں کے لیے روشن رہتا ہے جو بڑی سے بڑی مشکل میں بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وہی ہے جس نے سورج کو اجیلا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور یقیناً رات کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بیانی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، بے شک تم ہزار منتیں مانگو، لاکھوں بار اللہ کے اذکار بھی کر لو، لیکن جب تک تم ہمت سے کام نہ لوگے اس وقت تک تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ جب تک تم اپنے صبر کو ضائع نہیں ہونے دو گے اور ہمت سے کام لوگے، اللہ کی مدد بھی تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ یاد رکھو، جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف چل پڑے تو راستہ معلوم نہ تھا، وہاں کوئی رہبر بھی نہیں تھا، بس اللہ پر توکل کیے چل پڑے کہ اگر وہ اس وقت یہ سوچ لیتے کہ اکیلا جانا ممکن نہیں، ان کے اختیار میں جو کچھ تھا انہوں نے بس اس پر عمل کیا اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا۔ جب تم اللہ سے امید اور بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیتے تو اللہ تمہارا یہ صبر ضائع نہیں کرے گا اور تمہیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے گا جو اللہ کی مدد کے خاص مستحق ہیں۔ جب تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی تو جان لو کہ تمہاری کتنی ہی خواہشات میں تمہاری ہی ہلاکت کا سامان ہوتا ہے تو قدرت انہیں پورا ہونے نہیں دیتی۔ یاد رکھو کہ اگر خوشی کا ایک در بند ہو جائے تو اللہ ایک بہترین در ضرور کھولتا ہے۔ چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دو تو اللہ تمہیں زندگی کی راہوں میں کامیابی نصیب کرے گا، اور اگر تم بڑے سے بڑے حالات میں بھی اس چیز کو اختیار کرنا شروع کر دو جو اللہ کو پسند ہو تو اللہ تم پر اتنا مہربان ہوگا کہ دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ یاد رکھنا، اللہ کے خاص بندے محروم نہیں رہتے، وہ خاص انعامات سے نوازے جاتے ہیں۔ سنو، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری کتنی ہی مشکلات کے ساتھ آسانیاں لکھ دی گئی ہیں، تم اپنے حال پر کبھی بھی مایوس نہ ہوگے۔ وہ سارے خساروں کو نفع میں بدلنے پر قادر ہے۔ تم جانتے ہو کہ غیبی مدد کیسے ملتی ہے؟ اللہ کی غیبی طاقتوں پر یقین کر کے۔ جب کوئی تمہیں راستہ نظر نہ آئے، تم اندھیرے میں ڈوب گئے ہو، اب یاد رکھنا کہ جب تم آنکھیں کھولو گے تو ہر طرف روشنی پاؤ گے۔ تم جانتے ہو کہ اللہ اپنی مدد کا اشارہ کیسے دیتا ہے کہ جب تم محسوس کر سکو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو جان لو تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ جب پریشانیاں اور مصیبتیں تمہیں چاروں طرف سے گھیریں تو یاد رکھنا وہیں سے اللہ کی مدد تیار ہوگی۔ ارشاد بڑی تعالیٰ ہے، جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ یقیناً وہ وقت بہت جلد آئے گا کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں تھی چھوڑی۔